سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی عزت اور تکریم کا تاج پہنا کر بھیجا ہے۔ انسان کی تخلیق اس کے مقابلے میں جو اور مخلوقات ہیں ان کی طرح نہیں ہوئی، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کو جب سے پیدا کیا ہے اس کی بڑی عزت اور تکریم کی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے جب چاہا کہ میں دنیا کے اندر اپنا نائب بھیجوں، قرآن مجید کے اندر آتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ جب فرشتوں سے کہا کہ بھائی میں ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا ایک سفیر بھیجنے والا ہوں دنیا کے اندر، خلیفہ۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بادشاہ ہو یا کوئی آدمی ہو، جب وہ کسی کے پاس اپنا سفیر بھیجنا چاہتا ہے یا سفیر بھیجے تو اس کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے عزت اور اکرام کے ساتھ جائے، اور اس بادشاہ کے ہاں اس کی بڑی عزت اور تکریم ہوتی ہے، ایک نام ہوتا ہے، ایک حیثیت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی جب انسان کو دنیا کے اندر بھیجنا چاہا تو اسے بڑے عزت اور اکرام کے ساتھ پیدا فرمایا۔ کس طرح کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پھر نورانی مخلوق جتنی بھی تھی ان سب کو کہا کہ بھائی آپ سجدہ کریں۔ کیا کریں؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا، وہ شیطان جس نے سجدہ نہیں کیا تو شیطان مردود ہو گیا۔ اب یہ سب کچھ، یہ سجدہ کروانا یہ کس لیے تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس انسان کی بڑی قدر و قیمت ہے، یہ ویسے نہیں ہے کہ بھائی اللہ رب العزت نے انسان کو ویسے پیدا کر دیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں نے تجھے ویسے عبث پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ تجھے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بڑے عزت اور اکرام کے ساتھ پیدا کیا، اس لیے کہ یہ جائیں اور وہاں پر میرا تعارف کروائے لوگوں سے، اپنی خواہشات کے تابع ہو کر زندگی نہ گزارے، بلکہ وہ زندگی گزارے کہ جو میری طرف سے لائق ہو، جو میری طرف سے دی گئی ہو۔ آپ دیکھیں کہ دین اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے۔ اللہ رب العزت جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ چاہے یہودی کے گھر پیدا ہو، عیسائی کے گھر پیدا ہو، ہندو کے گھر پیدا ہو یا مسلمان کے گھر پیدا ہو، بچے کے اوپر وہ قوانین، وہ احکام اس وقت تک لاگو نہیں ہوتے جب تک وہ ایک خاص حیثیت، ایک خاص مقام تک نہ پہنچے۔ وہ خاص مقام اور خاص حیثیت جو ہے وہ بلوغت کے بعد ہے، یعنی بالغ ہونے کے بعد بچے کے اوپر احکام لازم ہوتے ہیں۔ بچہ جو ہے وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو یا ہندو کے گھر پیدا ہو وہ برابر ہے، اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ حساب کتاب کب شروع ہوتا ہے؟ کہ جب وہ مکلف بن جاتا ہے، اور مکلف کا ایک خاص نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ وہ بندہ، وہ بچہ جو ہے جسمانی طور پر اس حد تک پہنچ جائے، ذہنی طور پر عاقل بالغ ہو جائے، اس کے بعد اس کے اوپر اللہ کی طرف سے احکام نازل ہوتے ہیں اور وہ احکام کا پابند رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کیٹیگری ہے کہ بھائی یہ یہودی ہے۔ اگر بچہ جو ہے بالغ ہونے کے بعد اسی یہودیت کے گھر پیدا ہوا تھا اور اسی یہودیت کے اوپر قائم رہا تو پھر اس کے بعد اسے یہودی کہا جا سکتا ہے۔
عیسائی کے گھر پیدا ہوا ہے، اگر وہ اسی عیسائیت کے اوپر قائم ہے بالغ ہونے کے بعد تو تب وہ عیسائی ہے، اور مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے اور مسلمانی کے اوپر ہے تو پھر اس کو مسلمان کا بچہ اور اس کے اوپر یہ احکام لاگو ہوں گے۔ یہ تو ایک ضمناً بات تھی۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے بڑے عزت اور اکرام کے ساتھ۔ اب یہ عزت اور اکرام جو اللہ رب العزت نے شروع دن سے جب سے یہ بندہ پیدا ہوا ہے جو عزت جو اکرام دیا ہوا ہے یہ کس طرح برقرار رہے گی؟ اور جو عزت اور تکریم اللہ نے دی ہے اگر وہ ان اسباب کو اختیار نہیں کرے گا تو پھر وہ کس طرح جو ہے ذلت اور خواری کے دلدل میں پھنسے گا۔ اور قرآن مجید نے اس کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ یہ بندہ اگر ان اسباب کو اختیار نہیں کرتا کہ جس عزت اور تکریم کے ساتھ میں نے اس کو پیدا کیا دنیا میں آ کر اگر وہ ان اسباب کو پیدا نہیں کرتا تو پھر اس کی مثال چوپائے کی ہے۔ بل ھم اضل، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کو کہ بھائی چوپائے سے کیوں تشبیہ دی ہے، حالانکہ اتنا تعظیم والا بندہ، اتنا اکرام والا بڑی عزت کے ساتھ پیدا کیا گیا تھا، لیکن اگر وہ اس راستے سے اس طریقے سے جس طریقے کے اوپر اللہ رب العزت نے حکم دیا اس سے ہٹ جائے تو یہ گمراہ ہے، یہ چوپائے ہے، یہ جانور ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ۔ اب دیکھیں اگر چوپایا بھینس ہے، بکری ہے، وہ گمراہ ہو جائے، گمراہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس حیثیت سے نکل جائے تو زیادہ سے زیادہ وہ کیا نقصان کرے گی، کسی غیر کی چراگاہ میں جا کر چارہ کھا لے گی، یہ اس کا گمراہ ہونا ہے، بھاگ گئی، وہ صرف اپنے ذات تک محدود ہے۔ لیکن اگر یہ انسان گمراہ ہوتا ہے تو پھر یہ اس درجے سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور وہ گمراہی جو ہے انسان کی گمراہی کیا ہے کہ وہ صرف اس تک محدود نہیں رکھتی، اس کی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ یہ اپنے ساتھ لاکھوں لوگوں کو گمراہ کر لیتا ہے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے گمراہی دیکھے ایٹم بم ہے، ایک بندے کے اس عمل سے جیسے گمراہ ہو جاتا ہے، ایک بندے کے عمل سے اگر وہ ایٹم بم کسی کے اوپر گراتا ہے تو پھر اس کی نسلیں برباد ہو جاتی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور اسی طرح دین کے اعتبار سے جیسے مرزا غلام احمد قادیانی گمراہ ہوا تو ایک بندے کی گمراہی ختم نبوت کا انکار کیا، نبوت کا اقرار کیا کہ بھائی میں نبی ہوں، اب یہ خود تو گمراہ ہے لیکن اس کے ماننے والے لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ گمراہ ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو تشبیہ چوپائے سے اس لیے دی ہے کہ وہ چوپایا جو ہوتا ہے وہ گائیں بھینس بکری وغیرہ جو ہوتی ہے وہ صرف اپنے حد تک محدود رہتی ہے، لیکن انسان جب گمراہ ہو جائے تو یہ اپنے ساتھ لاکھوں لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے انسان کی یہ تعظیم جو اللہ رب العزت نے اس کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، اس کے لیے کیا دیا ہے کہ بھائی یہ اس کو برقرار رکھے اور وہ آگے جائے۔ تو اس کے لیے آپ کو ملیں گے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے نفس کے تابع ہیں، ارأیت من اتخذ الہا ہوا، کہ آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کے جس نے اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ اور یہی قانون جو ہے اس دنیا کے اندر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو اپنے نفس کے تابع ہو کر اپنے نفس کو خدا بنایا ہوا ہے، اس کے خواہشات کے اوپر عمل کر رہے ہیں، جیسے مرضی جس طرح قانون بنا لے، اگر ان کو جس چیز کے اندر سہولت مل رہی ہے تو وہ اس طرح کا قانون بنا لیتے ہیں، اور اپنے نفس کو جو ہے انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے۔ جیسے آج کل قانون دیکھیں، دو گروہ، میں نے آپ کو کہا کہ دو گروہ ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ ہم اپنے ذات اپنے خود سے جو ہے قانون بنائیں کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ ہماری ذات کے لیے یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، یہ قانون بنا لیں۔
اور دوسرا گروہ جو ہے وہ انبیاء اکرام کا گروہ تھا۔ انبیاء اکرام آتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے اور انہیں یہ مقصد سمجھاتے کہ بھائی آپ اس دنیا کے اندر آئے ہیں، آپ بڑے عزت و اکرام والے بندے ہیں، آپ اگر اس طریقے سے رہیں گے تو آپ کی عزت و تکریم میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور یہ عزت اور تکریم ہوتے ہوتے آپ کو جنت تک پہنچا دے گی۔ اگر آپ اپنے خواہشات کے اوپر لگے رہیں، جیسا آپ کا نفس چاہے اس کے مطابق عمل کرتے رہے، تو پھر آپ یہ ہے گمراہی کے سب سے پرلے درجے، اسفل من السافلین، یعنی بالکل نیچے درجے تک چلے جائیں گے، اور دنیا کے اندر بھی آپ کے لیے بربادی ہے اور آخرت کے اندر بھی بربادی ہے۔ نفس، خواہشات، اپنے خواہشات کو خدا بنانے سے مراد کیا ہے کہ بھائی دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ہمیں ایک قانون دیا ہے، ایک ضابطہ دیا ہے، ایک ضابطۂ حیات دیا ہے دین اسلام کی۔ جیسے آج ہم یہاں موجود ہے تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے قانون ہے کہ بھائی ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہمارے معاملات ہے، ہمارے رہن سہن کے طریقے ہیں، ہماری تجارت ہے، ہماری شادی ہے، ہمارے غم ہے، یہ کس قانون کے تحت ہونے چاہیے؟ تو وہ قانون جو اللہ رب العزت نے دیا ہے اس کے مطابق اگر ہم چلیں گے، اس قانون کے مطابق چلیں گے تو پھر تو یہ فلاح ہے، اور اگر اس سے ہٹ کر اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے تو یہ گمراہی ہے۔ دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، ایک یہ ہے کہ بھائی گناہ سرزد ہو جانا، غلطی ہو جانا، بسا اوقات کسی سے گناہ سرزد ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی تو اس کے لیے قانون ہے کہ بھائی توبہ استغفار کر لے۔ یہ چیز نہیں ہے کہ بھائی یہ اولئک کل انعام کے زمرے میں آتے ہیں۔ ویسے انبیاء اکرام کے علاوہ انبیاء معصوم ہے اور صحابہ محفوظ ہے، اس کے علاوہ جو ہے جتنے بھی انسان ہیں وہ تو گناہ کے پتلے ہیں، ان سے تو گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن گناہ ہو جائے، گناہ کے بعد توبہ استغفار کر لینا، یہ لوگ اس سے مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی خواہش کو خدا بنایا ہوا ہے، مستقل، اس کو دین یاد ہی نہیں ہے، دین کے ساتھ اس کا کوئی سروکار ہے ہی نہیں، اور مستقل بنیادوں کے اوپر وہ اس اپنے خواہش کی تعبیر کر رہا ہے، جہاں پر اسے چاہے کہ بھائی نفسانی خواہش ہو گئی، اب اس کے لیے کوئی چیز مانے نہیں، وہ اپنی خواہش پوری کر دے، کاروبار کر رہا ہے، جھوٹ، مستقل جھوٹ بول رہا ہے، معاملات ہے ان کے اندر ساری گڑبڑ ہے مستقل طور پر، یعنی جس نے مستقل طور پر اس چیز کو اپنایا ہوا ہے تو یہ بندہ جو ہے یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ دین دیا ہے، دین اسلام، یہ ایسا دین ہے کہ بھائی اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ کو اگر کسی نفسانی خواہش کی ضرورت پڑ گئی تو آپ کو دین اسلام کی طرف سے یہ حکم ہے کہ بھائی آپ ٹھہرے رہیں، نہیں، دین اسلام تو یہ کہتا ہے کہ نکاح کر لو، جائز طریقہ جو بتلایا ہے اس طریقے سے نکاح کر لو، آپ کا ایمان کامل ہو جائے، بلکہ فضائل آتے ہیں، نکاح کے فضائل ہے کہ اس بندے کا ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ نکاح نہ کر لے۔ یہ تو اگر اس طرح مستقل روکا جائے تو یہ تو رہبانیت ہے، اور رہبانیت جو ہے وہ دین اسلام کے اندر نہیں ہے۔ عیسائی مذہب کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی عبادت کرنا چاہتا، عبادت کرتا تو عبادت کے لیے یہ تھا کہ اسے یہ کہا جاتا کہ بھائی آپ اور معاملات چھوڑ دیں، آپ کے اوپر نفسانی خواہش، صرف عبادت کریں گے۔ لیکن دین اسلام ایسا دین ہے کہ بھائی یہ پابندی نہیں لگاتا، اس نے دوسرا حل نکالا ہوا ہے، دوسرا راستہ دیا ہوا ہے کہ بھائی اس راستے کو اختیار کر لو۔ آپ دیکھیں کھانے پینے کا، کھانا پینا جو ہے دین اسلام کے اندر جائز ہے، بھائی کھاؤ پیو، لیکن ساتھ ہے ولا تسرفو، کلوا واشربوا ولا تسرفو، کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، ساتھ قانون کے ساتھ، یعنی ہر حکم کے ساتھ وہ پابندی ہے کہ اس پابندی کے اندر اپنے آپ کو رکھنا ہے۔
جب اس پابندی کے اندر اپنے آپ کو رکھیں گے تو پھر دنیا کے اندر بھی بڑی عزت و تکریم والی زندگی ملے گی، اور آخرت کے اندر جو آنے والی زندگی ہے وہ بڑی عزت اور اکرام والی ہوگی۔ یعنی جتنا ہم دین کے اوپر چلیں گے، جتنا ہمارا دین کے ساتھ تعلق ہوگا، تو پھر دنیا کے اندر بھی کوئی پریشانی اور مسئلے نہیں ہوں گے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ پریشان ہے، ہر ایک بندہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ پریشان ہے۔ اور اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی کیوں پریشان ہے، کوئی کہہ رہے بھائی بچہ میرے مان نہیں رہا، کوئی کہ گھریلو معاملات ہے، کوئی کہہ رہے برکت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جمع ہوئے کس وجہ سے؟ یہ اس وجہ سے جمع ہوئی ہے کہ بھائی ہمارے زندگیوں کے اندر دین نہیں ہے، دین کے ساتھ ہمارا وہ تعلق نہیں ہے۔ ہم نے صرف ٹیمپریری طور پر اس دین کو بس مسلمان کے لیبل لگایا ہوا ہے، اور اندرونی جو معاملات ہیں وہ ہمارے مرضی کے مطابق ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ بھائی اللہ رب العزت نے جس طریقے سے حکم دیا ہے دین کے اوپر چلنے کا، دین کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کا، تو اس طریقے سے ہم عمل کریں تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آج جو ہے بیٹا باپ سے پریشان ہے، باپ بیٹے سے، بیوی خاوند سے، خاوند بیوی سے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، ہر ایک بندہ پریشان نظر آ رہا ہے۔ اور اگر وجہ پوچھی جائے کہ بھائی پریشانی کیوں ہے، تو پریشانی اس وجہ سے ہے کہ بھائی بیٹے کو پتہ نہیں کہ میرے باپ کا کیا حق ہے، اور باپ کو یہ پتہ نہیں کہ بیٹے کا کیا حق ہے، بیوی کو پتہ نہیں کہ میرے خاوند کے میرے اوپر کیا حقوق ہے، اور خاوند کو پتہ نہیں کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، بھائی کو بہن کی حق کا پتہ نہیں، بہن کو بھائی کے حق کا پتہ نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ یہ بہنوں کو، عورتوں کو وراثت کے اندر حصہ دینا یہ لازم ہے، یہ دین کا ایک لازمی جز ہے۔ جب والدین دنیا سے چلے جائے، جو مال بچتا ہے، جو میراث بچتی ہے، اس کے اندر بہنوں کا حق ہے، لیکن آج کل لوگ اسے عیب سمجھتے ہیں، کوئی ادا ہی نہیں کرتا۔ وہ کہتے بھائی یہ نہیں ہے، بس ہم نے شادی کرا دی، اس کے ساتھ جیس کا جو سامان تھا وہ دے دیا، بس پورا ہو گیا، کچھ ہے ہی نہیں۔ حالانکہ مثل حظ الانثیین، اگر آج لڑکے کو، اگر بیٹے کو 1 روپیہ مل رہا ہے تو بہن کو اس باپ کے حصے میں سے آدھا روپیہ ملنا چاہیے، یہ اس کا حق ہے، لیکن ہم اس سے دور ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو اس لیے اس ذلت کے دلدل میں ہم پھنسے ہوئے، روز بروز پریشانیاں۔ یہ تو دنیاوی چیزیں ہو گئی کہ دنیا کے اندر پریشانیاں، اور آخرت کے اندر پریشانی، سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی 60 سال ہے، 70 ہے، 80 ہے، 100 کر دو، جتنی زندگی بھی ہے یہ تو گزر جائے گی، لیکن آنے والی جو زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آنے والی زندگی ہے وہ اتنی لمبی زندگی ہے، اتنی بڑی زندگی ہے کہ یہ دنیا، یہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی خلا ہے، اس خلا کو، تمام کے تمام خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، پھر 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے اور اس سے ایک دانہ اٹھائے، ممکن ہے یہ دانے ختم ہو جائے، آخرت والی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی زندگی ہے، اور اس زندگی کا، جو ہماری یہ زندگی ہے، اس زندگی کا دار و مدار ہے اس کے اوپر، اس کا دار و مدار اس زندگی کے اوپر ہے کہ بھائی اس زندگی کو 50 سال ہے، 60 ہے، 70 ہے، 80 ہے، جتنی زندگی بھی ہے، یہ ہماری زندگی اگر اللہ کے احکام اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، جس طرح شریعت محمدی ہے اس نے بتلایا ہے، اس کے مطابق گزرے گی تو دنیا کے اندر بھی راحت ہے، اور آنے والی زندگی بھی راحت والی بنے گی۔ اور اگر ہم اس سے اعراض کریں گے، اپنی نفس، اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو خواہشات پوری نہیں ہوتی، خواہشات دنیا کے اندر پوری نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ ایک بندہ ہے، ہر اعتبار سے برابر ہے، پیسہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، اچھی سے اچھی بیوی ہے، بچے ہیں، دنیا کی تمام نعمتیں اس کے پاس موجود ہے، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ بھائی میری جو جوانی ہے وہ برقرار رہے تو رہ سکتی ہے، حالانکہ ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری جوانی برقرار رہے، جیسی جوانی کے اندر چستی اور پھرتی ہوتی ہے یہ دائمی رہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی چیزیں جو ہے، دنیا کی راحتیں جو ہے،
یہ دنیا کی نعمتیں جو ہے یہ عارضی ہے، یہ مستقل نہیں ہے، اور مستقل جو ہے وہ کیا ہے، وہ ماں بعد والی زندگی ہے، اور ایسی راحت والی زندگی، جوانی ایسی جوانی کی جو ہمیشہ جوان رہے گا، کبھی بیماری نہیں آئے گی، کبھی کوئی غم نہیں آئے گا۔ جس وقت آپ کے دل کے اندر کوئی گمان، کوئی خیال آئے گا کہ بھائی ایسی چیز مجھے مل جائے تو ایک دم وہ آپ کے سامنے حاضر ہوگی۔ ایسی راحت سکون والی زندگی، اس کے مقابلے میں ہم یہاں پر اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ ہمارا نفس کا اگر کاروبار کے اندر ہے تو وہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی جو بھی ہو جائے، نفس اسے کہتا ہے بھائی پیسہ آئے، کمائی زیادہ ہو، آگے پتہ نہیں جو بھی ہوتا ہے ہو جائے۔ اگر کوئی عہدے ڈگری والا ہے سیاست کے اندر، وہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی جیسے بھی ہو کسی کو خرید لے، جیسے بھی کر لے، آگے پیچھے ہو جائے، لیکن کیا ہو کہ مجھے یہ عہدہ مل جائے۔ اس کو کہتے ہیں غلامی۔ اگر کوئی عہدہ آپ نے لینا ہے، کوئی مقام، کوئی حیثیت دنیا کے اندر حاصل کرنی ہے، اس کے لیے اگر آپ کو کوئی قتل کرنا پڑے، آپ کو قتل بھی کر دے، یہ ہے نفس کی غلامی۔ بھائی دیکھے اللہ رب العزت نے یہ زندگی جو دی ہے یہ بڑی مختصر زندگی ہے، اور خواہشات یہاں پہ ختم ہو ہی نہیں سکتے، تو کیوں ہم وہ اپنے آنے والی زندگی جو ہے، جو ایسی عظیم الشان زندگی ہے، اس کو برباد کر دیں۔ اور دیکھیں انبیاء اکرام کا، میں نے آپ کو شروع میں بتلایا کہ یہ دو قسم کے گروہ ہیں، ایک نفس کے غلام ہے اور ایک اللہ والے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جو اللہ والے ہیں، جو انبیاء سے یہ سلسلہ ہوتا ہوا یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ نظام اس لیے بنایا ہے، اس بندے کے لیے یہ نظام اس لیے بنایا ہے کہ اللہ جو ہے اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ دنیا کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ ہو، وہ کسی انگارے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو ماں اسے ایک دم روکتی ہے، کیونکہ وہ اسے کہتا ہے کہ بھائی یہ کوئی کھیلنے والی چیز ہے، لیکن اسے پتہ ہے اس کے اندر اس کا نقصان ہے۔ پانی کی طرف جا رہا اسے روکا جاتا ہے، چوری ہاتھ میں لے اس سے لی جاتی ہے، حالانکہ وہ بچہ چیختا ہے، روتا ہے، لیکن ہر ذی عقل ماں جو ہے وہ کبھی ایسا نہیں کرے گی کہ بچے کو چوری ہاتھ میں دے دے، رونے دے، لیکن یہ کیونکہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس قانون کے اندر بند کیا ہوا ہے کہ بھائی یہ قانون جو میں دے رہا ہوں، یہ ترتیب جو میں دے رہا ہوں، یہ اس لیے بند کیا کہ اس کے اندر آپ کا فائدہ ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ آپ کا فائدہ ہے۔ کیوں؟ اگر آپ کا فائدہ نہ ہوتا تو میں نے آپ کو شروع میں بتلایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بڑے عزت و تکریم جو کی ہے، جو سجدے کروائے ہیں، یہ اللہ کے ہاں انسان کی بہت بڑی قدر و منزلت ہے، اور اللہ جو ہے اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ بھائی میرا بندہ جو ہے وہ کیا ہو کہ وہ مطلب یہ ہے کہ جہنم کے اندر جلے، یا یہ ہے کہ اسے کوئی تکلیف ہو۔ یہ ہمیں جو قانون کے اندر بند کیا ہوا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ یہ بھائی ہماری دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اور اس کا اختتام دیکھیں کہ جو نفس کا غلام رہا ہو، جو نفس کی تابعداری کر رہا ہے، تو اس کا اختتام بھی واضح ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول پیغمبروں نے جو ترتیب بتلائی ہے اس کے مطابق ابھی اپنی زندگی گزار رہا ہو تو اس کا نتیجہ بھی جو ہے وہ واضح ہے۔ اس کے لیے جنت ہے، اولئک هم المفلحون، قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ بھئی فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو پیغمبروں والی زندگی گزاریں گے، جو پیغمبروں نے جو زندگی دی ہے، جو دین والے لوگ ہیں ان کے مطابق زندگی دی ہے، حیاتاً طیبہ کا لفظ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں انہیں ایسی زندگی دوں گا، بڑی پاکیزہ زندگی دوں گا۔ اور طیب کا لفظ جو ہے، لفظ طیب کا معنی ویسے تو ہم پاک سے کر لیتے ہیں، لیکن لفظ طیب جو ہے عربی لغت کے اندر یہ بڑا وسیع المعنی ہے کہ دنیا کے اندر بھی راحت، قبر سے، موت سے پہلے نزع کی حالت کے اندر بھی طیب اسے کہتے ہیں کہ بڑی بڑی راحت اور استراحت کے ساتھ۔ مرنے کے بعد قبر کے اندر پل صراط کے اوپر یہاں تک کہ یہ حیاتاً طیبہ سے مراد یہ ہے کہ یہاں تک کہ یہ اسے جنت میں لے کر جائے گی۔ اور جو اپنے نفس کا غلام رہا، اپنے نفس کی بتائی ہوئی جو اس کا نفس چاہ رہا ہے، جو اس کی خواہشات کہہ رہے ہیں وہ اسے پورا کر رہا ہے، تو اس کا نتیجہ بھی واضح ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔
اور مستقل اس کے اندر رہے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سب کچھ بتلایا ہے پیغمبروں کے ذریعے سے، اور پھر ہمیں اختیار دے دیا گیا ہے۔ دیکھیں بچے کے ساتھ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ بچہ زبردستی آدمی پکڑ لیتے ہیں، اس کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت یہاں پر اختیار دے رہے ہیں۔ اختیار یہ ہے کہ بھائی آپ کا اختیار ہے کہ بھائی آپ سیدھا راستہ اختیار کرتے ہیں یا اس راستے پر چلتے ہیں، اور سب کچھ میں نے بتا دیا ہے۔ تو دعا کرے کہ بھائی اللہ رب العزت ہمیں جو اللہ رب العزت نے بتلایا ہے، نبیوں نے جو دین لایا ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ جو قانون بتلایا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنا دے، اور جو کچھ اللہ رب العزت نے جو ہم